اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا خواتین روحانی سفر کر سکتی ہیں؟ ایک بہت بڑی غلط فہمی کی اصلاح۔ ایک عام سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تصوف اور روحانی سفر صرف مردوں کے لیے ہے یا خواتین بھی اس راستے پر چل سکتی ہیں؟ یہ سوال سننے میں بالکل سادہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے صدیوں پرانی غلط فہمیاں اور معاشرتی تصورات چھپے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صوفی راستہ کسی ایک جنس تک محدود نہیں۔ روح، دل، شعور، یہ سب انسان کی مشترکہ حقیقتیں ہیں اور ان پر کسی جنس کی اجارہ داری نہیں۔ اسلامی اور صوفی روایت میں ہمیں ایسی ہی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جہاں خواتین نے روحانی گہرائی، تقوی اور معرفت کے اعلیٰ درجات حاصل کیے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ معاشرتی رکاوٹیں اور غلط تشریحات نے یہ تصور پیدا کر دیا ہے کہ شاید روحانی سفر صرف مردوں کا میدان ہے۔ یہی پہلا بڑا مسئلہ ہے، روحانیت کو صنفی حدود میں قید کر دینا۔ صوفیہ اس سوچ کو درست نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک اصل معیار دل کی پاکیزگی ہے، نہ کہ جنس۔ ایک بنیادی صوفی اصول یہ ہے کہ دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں۔ خواتین کے لیے روحانی راستہ کیوں ممکن ہے؟ کیونکہ روحانی سفر تین چیزوں پر چلتا ہے: نیت، اخلاص اور استقامت۔ یہ تینوں چیزیں کسی ایک جنس تک محدود نہیں۔ ایک عورت بھی اسی طرح دل کو صاف کر سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، مراقبہ کر سکتی ہے اور اپنے نفس کو سمجھ سکتی ہے جیسے ایک مرد کرتا ہے۔ اصل فرق موقع کا نہیں بلکہ ماحول اور رہنمائی کا ہوتا ہے۔ ایک عام غلط فہمی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی ترقی صرف خانقاہوں یا مخصوص ماحول میں ممکن ہے، لیکن صوفی حقیقت یہ ہے کہ روحانی سفر اندرونی ہوتا ہے، بیرونی نہیں۔ ایک عورت اپنے گھر، اپنی زندگی اور اپنی ذمہ داریاں کے درمیان بھی اللہ کا تعلق مضبوط کر سکتی ہے۔ صوفی نقطہ نظر: صوفی ہمیشہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے، نہ کہ صرف مرد یا عورت کو۔ ان کے نزدیک اصل سوال یہ ہے، کیا دل جاگ رہا ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں اصل سوال شروع ہوتا ہے، اگر خواتین روحانی سفر کر سکتی ہیں تو ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم جانیں گے یہی بڑی اندرونی رکاوٹ جو اکثر خواتین کے روحانی سفر کو متاثر کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں، یا اللہ مجھے روحانیت عطا فرما، اور ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ مکمل سیریز آپ سے مس نہ ہو۔ پیارے دوستو، پہلی رکاوٹ اندرونی شک اور خود اعتمادی کی کمی۔ پچھلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا کہ تصوف کسی جنس تک محدود نہیں اور خواتین بھی اسی طرح روحانی منزلیں طے کر سکتی ہیں جسے مرد۔ لیکن جب ہم عملی دنیا میں آتے ہیں تو ایک بڑی حقیقت سامنے آتی ہے، اور یہی اس سفر کی پہلی بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ رکاوٹ باہر سے کم اور اندر سے زیادہ پیدا ہوتی ہے: اپنی صلاحیتوں پر شک اور کم خود اعتمادی۔ اکثر خواتین جب روحانی راستے کی طرف مائل ہوتی ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ راستہ ان کے لیے نہیں ہے۔ کبھی معاشرتی سوچ، کبھی گھر کی مصروفیات اور کبھی اپنی ذات کے بارے میں کم اندازہ، یہ سب مل کر ایک اندرونی دیوار بن جاتی ہے۔ یہی پہلا اہم مسئلہ ہے، میں شاید اس قابل نہیں ہوں کا احساس۔
صوفیہ کے مطابق یہ احساس حقیقت نہیں ہوتا بلکہ نفس کی ایک چال ہوتی ہے۔ نفس انسان کو یا تو بہت بڑا بنا کر دھوکہ دیتا ہے یا بہت چھوٹا بنا کر۔ صوفی اصول قابلیت نہیں، نیت اہم ہے۔ صوفی راستے میں اصل معیار قابلیت نہیں ہوتی بلکہ نیت ہوتی ہے۔ ایک سادہ سا اصول ہے، جو اللہ کی طرف سچے دل سے بڑے راستہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ یہاں کسی خاص عمل، کسی خاص ماحول یا کسی خاص حیثیت کی شرط نہیں ہے۔ اندرونی شک کیسے بنتا ہے؟ یہ شک اچانک پیدا نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ میں اتنی مصروف ہوں، میں کیسے کر پاؤں گی؟ میرے لیے یہ ممکن نہیں، دوسرے لوگ زیادہ بہتر ہیں۔ یہ جملے بار بار ذہن میں آتے رہتے ہیں، بار بار ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور پھر انسان کوشش ہی نہیں کرتا۔ صوفی کہتے ہیں راستہ کمزوروں کے لیے بھی ہے، بشرط ہے کہ وہ چلنا شروع کرے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے کیونکہ روحانی سفر میں کامل ہونا شرط نہیں بلکہ شروع کرنا شرط ہے۔ پیارے دوستو، عملی قدم، اس رکاوٹ کو کم کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ خود کو جج نہ کریں، چھوٹے قدم لیں اور اپنی پیش رفت کو کمپیئر نہ کریں۔ ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے۔ ایک اہم سمجھ، روحانی ترقی مقابلہ نہیں ہے، یہ ایک ذاتی سفر ہے، اور اس سفر میں سب سے خطرناک چیز کمپیریشن ہے۔ پیارے دوستو، لیکن ایک اور گہری رکاوٹ ابھی بھی باقی ہے۔ اگر خود اعتمادی بہتر ہو جائے تو بھی ماحول اور معاشرتی دباؤ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے دوسری بڑی رکاوٹ جو اکثر خواتین کے روحانی سفر کو سست کر دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں، یا اللہ ہمیں روحانیت کا رستہ عطا فرما، اور ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا حصہ آپ سے مس نہ ہو۔ پیارے دوستو، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ اندرونی شک اور کم خود اعتمادی کس طرح روحانی سفر کو روک سکتی ہے، لیکن اگر انسان اپنے اندر کے خوف پر قابو بھی پا لے اور ایک طاقتور دیوار سامنے آ جاتی ہے، اور وہ ہے معاشرتی دباؤ۔ یہ وہ دباؤ ہے جو براہ راست نظر نہیں آتا مگر آہستہ آہستہ انسان کے فیصلوں کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ اکثر خواتین کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا سوچیں گے، دوست کیا سمجھیں گے، اور یہی سوچ انہیں اپنی روحانی رجحان کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ یہی تیسرا بڑا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ کیا خوف؟ صوفی راستہ ہمیشہ سے اس خوف کے خلاف رہتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ روحانی سفر ہمیشہ ذاتی ہوتا ہے، یہ کسی کی اپروول پر نہیں چلتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جو اللہ کے لیے چلتا ہے وہ لوگوں کے سائے سے نہیں ڈرتا۔ یہ جملہ ایک گہری حقیقت بیان کرتا ہے۔ پیارے دوستو، معاشرتی دباؤ کیسے بنتا ہے؟ یہ دباؤ کئی شکلوں میں آتا ہے۔ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ یہ سب تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں پہلے ہیں، لوگ غلط سمجھیں گے۔ یہ جملے بظاہر سادہ ہوتے ہیں مگر بار بار سننے سے انسان اپنے اندر شک پیدا کر لیتا ہے۔ صوفی نقطۂ نظر، صوفی کہتے ہیں کہ اصل آزادی یہ نہیں کہ انسان دنیا سے الگ ہو جائے، بلکہ اصل آزادی یہ ہے کہ انسان دنیا کی رائے کا غلام نہ بنے، یعنی سنیں سب کی مگر چلیں اللہ کی طرف۔ پیارے دوستو، توازن ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ روحانی سفر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دے۔ صوفی راستہ ہمیشہ توازن سکھاتا ہے، عادت بھی اور ذمہ داری بھی، ذکر بھی اور زندگی بھی۔ اصلی مسئلہ کیا ہے؟ اصلی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو کتنی طاقت دیتے ہیں۔ اگر اندر مضبوطی ہو تو باہر کی آوازیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، لیکن ایک اور گہرا چیلنج ابھی باقی ہے۔ اگر انسان معاشرتی دباؤ سے نکل بھی آئے
تو روزمرہ کی زندگی میں وقت اور تسلسل کیسے برقرار رکھا جائے، اگلے حصے میں ہم جانیں گے تیسری رکاوٹ جو سب سے زیادہ عملی نوعیت کی ہے۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلا حصہ آپ سے مس نہ ہو۔ پیارے دوستو، تیسری رکاوٹ وقت کی کمی اور مسلسل نہ رہ پانا۔ پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا کہ اندرونی شک اور معاشرتی دباؤ روحانی سفر کو کیسے متاثر کرتی ہے، لیکن ایک اور بہت عملی اور روز مرہ کی رکاوٹ ہے جو اکثر خواتین کے لیے سب سے بڑا چینل بن جاتی ہے۔ یہ رکاوٹ ہے وقت کی کمی اور تسلسل برقرار نہ رکھ پانا۔ بظاہر یہ ایک سادہ مسئلہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر روحانی ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اصلی مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ تر خواتین کی زندگی میں ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ گھر کے کام، بچوں کی دیکھ بھال، رشتہ داروں کی ذمہ داریاں اور روزمرہ کی مصروفیات، ان سب کے درمیان اپنے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روحانی مشقیں شروع تو ہو جاتی ہیں مگر تسلسل نہیں رہتا۔ پیارے دوستو، صوفی اصول کم مگر مستقل۔ صوفی اس مسئلے کا حل بہت سادہ انداز میں کہتے ہیں، زیادہ نہیں، مستقل، یعنی لمبا وقت نہیں چاہیے، کامل حالات نہیں چاہیے، بس تھوڑا مگر روزانہ چاہیے۔ ایک بڑی غلط فہمی ہے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی ترقی کے لیے گھنٹوں عبادت یا لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کی تربیت وقت کی مقدار سے نہیں بلکہ توجہ کی کیفیت سے ہوتی ہے۔ عملی حل کیا ہے؟ اس رکاوٹ کو کم کرنے کے لیے 3 سادہ اصول اپنائے جا سکتے ہیں۔ دن میں صرف 2-5 منٹ بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ خاموش سانس، مختصر ذکر یا دل کا مشاہدہ روحانی عمل کو کسی روزمرہ کام کے ساتھ جوڑ دیں۔ صبح اٹھنے کے بعد یا رات سونے سے پہلے خود پر سختی نہ کریں۔ اگر کوئی دن مس ہو جائے تو خود کو پونش نہ کریں، بس دوبارہ شروع کر لیں۔ پیارے دوستو، صوفی کہتے ہیں جو چلتا رہتا ہے وہی پہنچتا ہے، یعنی اصل بات رفتار نہیں تسلسل ہے۔ ہاں، اہم سمجھ، روحانی سفر میں پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں، ڈٹ رہنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں، میں آپ کے لیے خاص دعا کروں گا۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔